Assalamu alaikum. Welcome to Introduction to Programming. Today is lesson number 5. Let's take a brief recap of what we have covered so far. We've looked at the basic structure of a C program. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا کہ جی پہلے کیا لکھتے ہیں، پھر کیا لکھتے ہیں، بریسز آتی ہیں، باڈی ہوتی ہے پروگرام کی، پھر اس کے بعد ہم نے کچھ ویریبلز اور ڈیٹا ٹائپس کی بات کی. اس سے آگے ہم چلے تو ہم نے تھوڑے سے آپریٹرز کی بات کی، بائنری آپریٹرز، خاص طور پہ ارتھمیٹک آپریٹرز، پلس، ملٹیپلائی، ڈیوائڈ، مائنس، ان کا آرڈر آف پریسیڈنس دیکھا. ہم نے یہ دیکھا کہ جی پیرنتھیسز یعنی عام بریکٹس جو ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے کیلکولیشنز جو ہیں ان کا کیسے آرڈر کو فورس کر سکتے ہیں. اور اس طرح کر کے ہم نے چھوٹے چھوٹے کچھ روڈیمنٹری پروگرامز لکھے. ہم نے سی آؤٹ اور سی ان کا استعمال دیکھا فار آؤٹ پٹنگ ڈیٹا ٹو دا اسکرین اینڈ فار obtaining input فرام دا کی بورڈ. اس کے بعد میں ساتھ ساتھ کہتا جاتا ہوں، سو I'll keep on repeating کہ جی بریسز کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ جی بریسز آر ناٹ اونلی یوزڈ ٹو ڈپکٹ دا بگننگ اینڈ اینڈنگ آف اے پروگرام یونٹ لائک مین. بریسز کا ہم استعمال کبھی اسٹیٹمنٹس کے ایک گروپ کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں، وہ بھی آج دیکھیں گے. ایک چیز کا جس کا میں نے ذکر نہیں کیا تھا لیکن آج میں کروں گا اور پھر بار بار ہوتا رہے گا، وہ آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ جب ہم پروگرام لکھتے ہیں آپ نے دیکھا کہ جب مین کے بعد ہم نے ایک اوپننگ بریس ڈالا یعنی کرلی بریکٹ، اس کے بعد جتنی چیزیں ہم نے لکھی وہ انڈینٹ ہوئی تھیں، یعنی بریسز والی لائن میں نہیں تھیں، تھوڑی سی آگے ہم نے لکھی تھیں. یہ ایک میٹر آف سٹائل ہے لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ میٹر ہے، بیکاز اس سے آپ کوڈ کو دیکھتے ہوئے سمجھ لیتے ہیں کہ جی ایک بلاک کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور اس کا انڈینٹیشن اسٹرکچر ہے کیا. سو ناؤ لیٹ اس ٹرائی ٹو فگر آؤٹ کہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے کس چیز کے بارے میں بات کرنی ہے. It's something that we will have to decide upon. Let's see now. We've covered variables, we've covered declarations, we've covered some rudimentary arithmetic. So why don't we talk about decisions? Interesting. We already took a decision. دیکھیں ڈیسیجنز جو ہے نا ہماری زندگی کا روزمرہ زندگی کا عام حصہ ہے. I mean think about a simple statement like بھائی کالج سے گھر آتے ہوئے اگر دودھ کی دکان کھلی ہو تو 1 لیٹر دودھ کا لیتے آنا. Now that's an if statement. اگر دکان کھلی ہو تب 1 لیٹر دودھ کا خرید لانا. یہ اس قسم کے ڈیسیجنز ہم بے شمار قسم کے ہر وقت لیتے رہتے ہیں. پروگرامنگ کا بھی اگر ذکر کریں تو کمپیوٹرز کو ابھی تک تو ہمیں ایک سمپل سیکوینس آف سٹیپس بتانا آیا ہے کہ جی ہم سمپل روڈیمنٹری ارتھمیٹک کر سکتے ہیں، لیکن دین اٹس نو مور دین اے سمپل کیلکولیٹر اور مے بی اے پروگرامیبل کیلکولیٹر. مزہ تبھی آتا ہے جب ہم اپنے پروگرامز کے اندر ڈیسیجنز شامل کرنا لگ پڑیں. کوئی بھی میجر پروگرامنگ لینگویج ایسی نہیں ہے جس میں ڈیسیجنز کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹرکچر نہ ہو. سی بھی ان سے مختلف نہیں ہے، سی میں بھی ایک ڈیسیجن اسٹرکچر موجود ہے، اس کی ہم آج بات کریں گے اور پھر اس کے ویریئنٹس کو دیکھیں گے. سی میں جو ڈیسیجنز کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسٹیٹمنٹ وہ ہے اف اسٹیٹمنٹ. اف اسٹیٹمنٹ کا اسٹرکچر بڑا سمپل سا ہے. اف اس کے بعد ایک کنڈیشن آتی ہے، اگر وہ کنڈیشن ٹرو ہو تو اس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے یا ایک گروپ آف اسٹیٹمنٹس آتی ہے جو ایکسیکیوٹ ہوں گی. سو وی کین سمرائز اٹ ایز اف condition is true, statements. These statements will be executed if the condition is true. Condition is true. What does that mean? You know, simple چیزیں. Like if we talk about اگر علی کا قد جو ہے وہ 6 فٹ سے زیادہ ہے تو اس کو باسکٹ بال ٹیم کا ممبر بنا دیا جائے گا. So if Ali's height is greater than 6 feet, then Ali can become a member of the basketball team. So they are simple word expressions and sometimes they actually mimic everyday life. So the structure in C is also very simple and similar. اب question یہ ہے کہ جی وہ سیمی کولن جو مشہور زمانہ سیمی کولن ہے وہ کہاں جائے گا. دیکھیں if statement جو ہے وہ if سے شروع ہوتی ہے اور جتنی اس میں statement یا statements شامل ہوں باڈی میں ہر statement کے بعد ایک سیمی کولن لگانا لازمی ہے. if statement اپنے طور پہ اگر آپ لکھیں گے سنگل اسٹیٹمنٹ کے ساتھ تو اف اس کے بعد کنڈیشن، نارملی کنڈیشن کو ہم پیرنتھیسز کے اندر انکلوز کرتے ہیں، اس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ آئے گی جس کے بعد سیمی کولن لگا ہوگا.
پھر یہ میٹر آف اسٹائل رہ جاتا ہے کہ جی ایف کے سامنے ہی آپ نے پیرنتھیسز لگا کے اسٹیٹمنٹ لکھ دینی ہے یا ایف کے بعد کنڈیشن جو پیرنتھیسز میں ہے اور نیکسٹ لائن پہ اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے. اگر ہم نیکسٹ لائن پہ لکھیں گے تو ہم ان کو اسٹائل کے لیے انڈینٹ کر دیں گے بائی 1 یونٹ وچ از نارملی ایک ٹیب اسٹاپ. ٹیب اسٹاپ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو آپ کے کی بورڈ پہ ایک ٹیب کی بنی ہوئی ہے اس کو دبائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کرسر 3-4 جگہیں جو ہیں وہ ایک دم آگے موو کر جاتا ہے, اس کو ہم ایک ٹیب اسٹاپ کہتے ہیں. سو وی ول نارملی یوز انڈینٹیشن ٹو میک کلیئر کہ جی ایف اسٹیٹمنٹ کے یا ایف کنڈیشن کے ساتھ کون سی اسٹیٹمنٹ ایکسیکیوٹ ہو رہی ہے. اب اگر ہم ایک سے زیادہ اسٹیٹمنٹ کو ایکسیکیوٹ کرانا چاہیں پرووائڈیڈ دا کنڈیشن از ٹرو, واٹ ڈو وی ڈو؟ دس از ویئر دا بریسز کم ان. I mentioned that the braces can be used to group a number of statements. تو اگر کوئی کنڈیشن ایسی ہو جہاں پہ کئی اسٹیٹمنٹس ایکسیکیوٹ کرنی ہوں, سو یو کین تھنک ان ٹرمز آف 3-4 کام کرنے والے تھے اگر کنڈیشن ٹرو ہے, تو اس کیس کے اندر جو اسٹیٹمنٹس ایکسیکیوٹ ہونی ہیں اف کے ساتھ ان کو ہم بریسز کے اندر انکلوز کر دیتے ہیں. سو اب اف کی شکل جو ہے وہ بن جاتی ہے اف پھر آگے کنڈیشن پیرنتھیسز کے اندر, اس کے بعد بریسز یعنی کرلی بریکٹس ہم کھولتے ہیں, اس کے بعد اب جتنی مرضی اسٹیٹمنٹس لکھیں ایک یا اس سے زیادہ, اور پھر کرلی بریسز کو بند کر دیں. اینڈ ریمبر ہر اسٹیٹمنٹ کے اخیر کے اوپر سیمی کولن لگانا لازمی ہے. اب اس کے اندر پھر اسٹائل کے ایشو آتے ہیں, لیکن یہ امپورٹنٹ ہے آپ کے سمجھنے کے لیے کہ جی انڈینٹیشن جو ہے وہ بذات خود کچھ نہیں کرتی, وہ صرف ہمارے لیے ہے تاکہ کوڈ پڑھتے وقت یا کوڈ کو دیکھتے وقت ہمیں اس کی سمجھ آ جائے کہ جی کون سا بلاک کس قسم کا ہے. یہ کبھی نہ سمجھیے گا کہ جی انڈینٹیشن کی وجہ سے کوئی لاجک بدل گیا ہے. لاجک جو ہے وہ بریسز کی وجہ سے بدل سکتا ہے یا بریسز نہ ہونے کی وجہ سے بدل سکتا ہے. یہاں پہ آئی کین ٹاک اباؤٹ کہ جی اگر غلط سیمی کولن لگا دیں تو کیا ہوگا, لیکن ویل ویٹ اے لٹل بٹ ٹل وی کم ٹو دیٹ. لیٹ اس لک ایٹ اے ویری سمپل 1 لائن ایگزامپل. سپوز ہمارے پاس نا 2 اسٹوڈنٹس کی ایجز ہیں اور وہ ایج جو ہے وہ انٹیجر قسم کا ویریبل ہے اور ہم نے پروگرام میں کہیں نہ کہیں اس کو ریڈ کر لیا ہوا ہے, اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی اسٹوڈنٹ 1 کی عمر زیادہ ہے یا اسٹوڈنٹ 2 کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہے. سپوز دا ویریبلز آر ایج 1 اینڈ ایج 2. دین اٹ از اے سمپل کیس آف رائٹنگ سم تھنگ لائک ایف ایج 1 از گریٹر دین ایج 2, then let's say we want to print the statement student 1 is older than student 2. تو C کے اندر اس کا سنٹیکس بڑا سمپل ہے. ویریبلز میں نے بتا دیا ایج 1 اینڈ ایج 2 ہیں, تو ہم اس کو لکھیں گے if parentheses open ایج 1 greater than sign ایج 2 parentheses closed, go to the next line, give an indentation, C out less than within quotation marks student 1 is older than student 2 end quotes semicolon. Simple. ٹھیک ہے. ناؤ اگر گروپ آف اسٹیٹمنٹس ہو تو ان سب کو ہم بریسز کے اندر انکلوز کر لیں گے. اب یہ جو ایگزامپل ہم نے چھوٹا سا جہاں سے شروع کیا, اس میں دیکھیں ایک آپریٹر آ گیا بیچ میں جو تھا گریٹر دین سائن. جب بھی ہم کوئی کنڈیشن ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس قسم کے آپریٹر کی ضرورت ہوتی ہے. ان آپریٹرز کو ہم کہتے ہیں ریلیشنل آپریٹرز. یہ آپ نے کیلکولس میں بھی دیکھے تھے, اور ان کو تھوڑا سا یہاں پہ ریکیپ بھی ہم کریں گے, اور ان کی کمپلیٹنس کے بارے میں بھی آپ کو بڑا کلیئر کانسیپٹ ہونا چاہیے. جب ہم ریلیشنل آپریٹرز کی بات کرتے ہیں تو آبویسلی ایک کوانٹٹی دوسری سے بڑی ہو سکتی ہے, یا بڑی یا اس کے برابر ہو سکتی ہے, یا اس کے برابر ہو سکتی ہے, یا اٹ کین بی لیس دین اور ایکول ٹو, اور اٹ کین بی اسٹرکٹلی لیس دین. سو ویری سمپل, وہی چیزیں جو الجبرا میں وہ آپ نے ریئل نمبر لائن کے اوپر کی تھیں. وین ایور یو آر کمپیئرنگ 2 کوانٹیٹیز یو کین یوز اینی آف دا ریلیشنل آپریٹرز. اینڈ دا نائس تھنگ ود سی از دیٹ یہ ریلیشنل آپریٹرز وہی ہیں جو کہ ہم الجبرا میں عام طور پہ لکھتے ہیں, یعنی لیس دین کے لیے لیس دین کا سائن استعمال ہوتا ہے, لیس دین اور ایکول ٹو کے لیے لیس دین ایکول ٹو, درمیان میں اسپیس نہیں دینی, ایک آپریٹر گنا جاتا ہے. اس کے بعد ایکول ٹو جو ہے وہ ایک خاص چیز ہے, اس کے لیے ہم 2 ایکول ٹو سائن استعمال کرتے ہیں. ان پہ ابھی میں بات کرتا ہوں. اور آخری 2 آپریٹرز جو ہیں وہ ہے گریٹر دین اور ایکول ٹو, اور پھر اسٹرکٹلی گریٹر دین. ایک اور آپریٹر چاہیے ہمیں کمپلیٹنس کے لیے,
وہ ہے not equal to. سو اگر دو چیزیں برابر نہ ہوں وی ہیو ٹو بی ایبل ٹو سے not equal to. اس کے لیے سی میں جو آپریٹر ہے وہ ہے ایکسکلیمیشن مارک equal to کا سائن. یہی دو کیریکٹرز جو ہیں دے ول بی کنسیڈرڈ ایز ون سنگل آپریٹر. سو وی سے اے not equal to by putting an exclamation sign and then an equal to sign equal to b. اس طرح ہم کر دیتے ہیں not equals. اب میں نے کہا تھا کہ جی میں ڈبل ایکولس کے بارے میں بات کروں گا. دیکھیں سنگل ایکول ٹو سائن کہاں پہ ہم استعمال کرتے ہیں, یاد ہے سمپل اسائنمنٹ کے لیے. سو اف یو ور ٹو سے x equal to 0, that is an assignment statement. It is not a relational operator and you have to be very clear about that. If you want to test whether x is equal to 0, تو C میں you have to write x double equal to sign 0. اور اس چھوٹی سی چیز پہ بہت سارے لاجیکل ایررز کر سکتے ہیں. سو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل وین یوزنگ این ایکوالٹی آپریٹر. یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ یو پٹ ان ڈبل ایکول ٹو سائن ناٹ سنگل ایکول ٹو. تھوڑا سی اس کی ایکسپلینیشن کمپلیکیٹڈ ہے لیکن لیٹس ٹرائی اٹ ناؤ, وی کین کم بیک ٹو اٹ لیٹر اگین. دا پرابلم از دس, اگر آپ ڈبل ایکول ٹو جہاں پہ آپ کنڈیشن ٹیسٹ کر رہے تھے وہاں سنگل ایکول ٹو ڈال دیں تو سی کا کمپائلر ایرر نہیں ڈیٹیکٹ کرے گا. اٹ از ناٹ اے سنٹیکس ایرر اینڈ دا پرابلم از کہ دی ایوری سی اسٹیٹمنٹ ریٹرنز اے ویلیو. یعنی اگر آپ کہتے ہیں ایکس ایکول ٹو 0 تو اسائنمنٹ تو ہو گئی اور پھر اس اسٹیٹمنٹ نے بھی ایک ویلیو ریٹرن کر دی. یعنی اسٹیٹمنٹ کی اپنی بذات خود جو ہے اس کی ایک ویلیو ہے اور وہ ویلیو اف اسٹیٹمنٹ چیک کر لے گی ٹرو یا فالس, and something wrong logically will happen. So you have to be careful with that. ابھی اتنی explanation کافی ہے. So whenever you're using a decision and you want to check for equality, make sure کہ آپ نے double equal to sign ڈالا ہوا ہے. اب یہ پوری range of operators ہے strictly less than to strictly greater than, and that completes مطلب our set of comparison operators یا relational operators. if اسٹیٹمنٹ کا ان آپریٹرس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. لیٹس اسیوم کہ ہمارے پاس دو اسٹوڈنٹس ہیں عامر اور امارہ, اور ہم کہتے ہیں کہ جی ان کی ایجز لے کے کمپیئر کریں اور بتائیں کہ کون بڑا ہے. سو لیٹس لک ایٹ دس لٹل سی پروگرام اینڈ فگر آؤٹ ہاؤ اٹ از ڈن. As usual, the C program starts with sharp include iostream.h, which allows us to get input from the keyboard and display the results on the screen. اس کے بعد ہم نے main کی statement آ گئی لکھ دی, اور وہ main وہی ہے C program کا entry point main ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے braces کو کھولا, curly bracket شروع کیے. اب وہی بات کہ جی stylistically یا عادتاً اگر آپ اسی وقت اس کا کلوزنگ بریس ڈال دیں تو بعد میں ایک سنٹیکس ایرر سے بچ جائیں گے, ایک کریکشن سے بچ جائیں گے. سو جوڑا ڈال دیں, اوپننگ بریس اینڈ کلوزنگ بریس. پھر اس کے درمیان میں ہم نے کوڈ لکھنا شروع کیا. اس پروگرام کے لیے ہمیں دو ویریبلس کی ضرورت ہے جس میں ان اسٹوڈنٹس کی ایجز اسٹور کی جائیں گی. سو لیٹس ڈکلیئر اگین فار دا سیک آف سمپلسٹی 2 انٹیجر ویریبلس اینڈ لیٹس کال دیم عامر ایج اینڈ امارا ایج. They are one word, بیچ میں اسپیس نہیں چھوڑنی. Variable name is always continuous. So we say int Amir age, comma Amara age, semicolon. اب دیکھیں اگین اسٹائلسٹیکلی جب اوپر والا اوپننگ بریس آ گیا تو یہاں پہ انٹ کو ہم انڈینٹ کر کے لکھیں گے. انڈینٹیشن کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹیب اسٹاپ استعمال کریں. وہی اپنے کی بورڈ پہ جو ٹیب ہے اس کو ایک دفعہ دبا دیں, چیزیں انڈینٹ ہو جائیں گی. اگین فرام اس پروگرام میں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اسٹائلسٹیکلی اینڈ فار ایز اے گڈ پروگرامنگ پریکٹس اگر آپ انٹیجر کو ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کو انیشلائز بھی کر لیا کریں. ڈونٹ اسیوم کہ کمپائلر یا کمپیوٹر اس کو کوئی ویلیو دے دے گا. ایون ایف دا رولز آف دا لینگویج اسٹیٹ دیٹ وین یو ڈکلیئر این انٹیجر ویریبل تو اس کی انیشل ویلیو 0 ہوگی. فار ایگزامپل آپ پھر بھی اگر آپ نے 0 بنانا ہے اس کو ایکسپلسٹلی بنا دیں, کوئی خاص خرچہ نہیں آتا, لیکن آپ کا پروگرام ول آلویز بی ایرر فری. اب اگر ہم اس سے آگے چلتے ہیں تو اب اگین کیپنگ آر یوزر فرینڈلی رولس ان مائنڈ, ہم پہلے کہتے ہیں کہ جی یوزر کو ایک پرومپٹ دے دو, تو ہم سی آؤٹ کا استعمال کرتے ہوئے لکھتے ہیں پلیز انٹر عامرز ایج, اور پھر کمپیوٹر کو عامر کی ایج پڑھانی ہے تو نیکسٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سی ان اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. اس کے ذریعے ہم کرتے ہیں سی ان
greater than आमिर एज सेमी कोलन. یہ اسٹیٹمنٹ جب ایکسیکیوٹ ہوگی کمپیوٹر یہاں پہ رکا ہوگا اسیومنگ کہ اب کی بورڈ سے کوئی ان پٹ آئے گی. کی بورڈ سے جب آپ ایک انٹیجر ڈال کے انٹر دبائیں گے تو سی ان کے تھرو ہوتا ہوا وہ عامر ایج ویریبل جو ہے اس کو اسائن ہو جائے گا. اس کے بعد پھر ایک پرومپٹ دینی چاہیے, اگین ایز میکنگ دا پروگرام یوزر فرینڈلی, وی سے سی آؤٹ اور پھر اس کے ساتھ کوٹیشن مارک میں پلیز انٹر اماراز ایج. نیکسٹ لائن پھر سی ان کر کے ہم کہتے ہیں کہ جی سی ان گریٹر دین امارا ایج. سو اب کی بورڈ سے جو نمبر آپ انٹر کریں گے وہ امارا ایج جو ویریبل ہے اس کے اندر اسٹور ہو جائے گا. اب ہم نے ان دو ویریبلس کو کمپیئر کرنا ہے. سو اب یہاں پہ آ گیا اف اسٹیٹمنٹ. سو وی پٹ ان اے سمپل اف اسٹیٹمنٹ سیئنگ اف اوپن پیرنتھیسز عامر ایج گریٹر دین امارا ایج کلوز پیرنتھیسز. نیکسٹ لائن انڈینٹیشن سے سی آؤٹ عامر, اور یہ سی آؤٹ کے ساتھ وہی لیس دین پھر کوٹیشن مارکس کے اندر ہم لکھ رہے ہیں عامرز ایج از گریٹر دین اماراز ایج. ختم, سیمی کولن ڈالا, بریس ختم کیا, پروگرام کمپلیٹ. سو اٹس اے سمپل ون لائن ٹیسٹ. اف عامرز ایج از گریٹر دین اماراز ایج وی پرنٹ دا لائن عامر از اولڈر دین امارا. آبویسلی ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنا چاہیں گے, بٹ دیکھیں اس میں اف کے ساتھ میں نے کوئی بریس استعمال نہیں کیا, لیکن اگر میں کر لیتا تو اس میں کوئی غلطی نہیں تھی. سو آئی کوڈ ہیو ایزیلی ریٹن دا اسٹیٹمنٹ ایز اف پیرنتھیسز اوپن عامر ایج گریٹر دین امارا ایج پیرنتھیسز کلوزڈ, نئی لائن پہ اوپن بریسز, اس کے بعد سی آؤٹ والی اسٹیٹمنٹ, اس کے بعد نیکسٹ لائن پہ کلوز بریسز. اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو اف تھا اس کے ساتھ ایک بلاک آف اسٹیٹمنٹس اٹیچ ہو گیا ہے, اور وہ بلاک اس ایگزامپل کے اندر صرف اس میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے. سو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اٹ از پرفیکٹلی ویلڈ ایز سی اینڈ اٹ از گڈ پروگرامنگ پریکٹس, بیکاز کبھی مطلب ان انٹینشنلی غلط لاجک نہ استعمال ہو جائے, ہم بریسز استعمال کر لیتے ہیں. سو ایک سمپل سا ہم نے پروگرام بنا لیا. اب کوشچن یہ ہے کہ جب ہمارے پروگرامس کمپلیکس ہوتے جائیں گے, اس کے جب ہم ایک پرابلم دیتے ہیں, اس کا انالیسس کرتے ہیں, پھر اس کا پروگرام لکھتے ہیں, کیا درمیان میں کوئی اسٹیپ ہے جو ہم استعمال کر لیں فار انالیسس پرپزز؟ اینڈ دا آنسر از یس, یو آلریڈی لکڈ ایٹ دیٹ. یو ہیو ٹولز آف سوڈو کوڈ اور فلو چارٹنگ اویلیبل ٹو یو. اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی فلو چارٹس کے بارے میں. اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم وے اف اسٹیٹمنٹ کے بارے میں روک کے اب فلو چارٹنگ ریپرزنٹیشن آف آر انالیسس آف دا پروگرام یا پرابلم اس کی بات کر لیتے ہیں, پھر ہم واپس اف اسٹیٹمنٹ کی طرف آئیں گے. فلو چارٹس جو ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی مشکل ریپرزنٹیشن نہیں ہے, بڑی سمپل ہم نے رکھنی ہے. انفیکٹ اف آئی تھنک اباؤٹ اٹ, ویو گاٹ 1 2 3 4 ٹوٹل 4 سمبلس دیٹ وی ول یوز. ایک پروگرام کو اسٹارٹ یا اسٹاپ کرنے کے لیے ہم اوول استعمال کریں گے. سو ایک اوول بنا کے اس کے اندر اسٹارٹ لکھ دیا, اور نیچے ایک اوول بنا کے اس کے اندر اسٹاپ لکھ دیا. باقی کوئی بھی پروسیسنگ ہم نے کرنی ہے, ان پٹ لینی ہے, آؤٹ پٹ لینی ہے, جمع کرنا ہے, ملٹیپلائی کرنا ہے, کچھ کرنا ہے, اس کے لیے ہم ریکٹینگل استعمال کریں گے. تو ریکٹینگل کے اندر جو بھی کرنا ہے پروسیس وہ لکھ دیا. کئی ریکٹینگلز استعمال کیے جا سکتے ہیں, اور سمبلس کو آپس میں ہم ایک سیدھی لائن سے جوڑتے ہیں. اس کے بعد سپوز ہمارا فلو چارٹ لمبا ہو جاتا ہے, تو ہم ایک صفحے سے دوسرے صفحے پہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم ایک چھوٹا سا سرکل استعمال کریں گے. سو سرکل از اے کنٹینیویشن مارک, اور سرکل کے اندر آپ نمبر یا لیٹر لکھ سکتے ہیں جو کہ دوسرے صفحے پہ وہی نمبر یا لیٹر لکھ دیا تو پتہ چل گیا کون سا سرکل کہاں پہ جا رہا ہے. اب اصل کوشچن آتا ہے کہ جی اف اسٹیٹمنٹ کا اس کے لیے سمبل کیا استعمال کیا جائے. آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا اور آپ کی کتاب میں بھی اس کا اگزامپل دیا ہوا ہے کہ جی ڈیسیجن کے لیے ہم ہمیشہ ڈائمنڈ استعمال کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہم آپ کو فلو چارٹنگ ٹیکنیک نہیں کہنا چاہیے, سمبل کہنا چاہیے یا کنسٹرکٹ کہنا چاہیے, وہ جو استعمال کریں گے یہ آپ کو کتاب میں نہیں ملے گی, اور یہ کتابوں سے ذرا سی ہٹ کے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم ٹیکنیک یہاں پہ انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری اسٹرکچرڈ پروگرامنگ اپروچ کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتی ہے. یعنی اٹ ہیز اے بیٹر کورسپونڈنس ود دا وے وی رائٹ آر پروگرامس as compared to most of the flowcharting symbology that you see in textbooks. So now let us see how we draw the if statement. What we do is
اوکے فار دا مومنٹ ہم اوپر سے ایک لائن لاتے ہیں, اس کے بعد ایک ڈائمنڈ بناتے ہیں. سو ڈائمنڈ کے اندر ہم وہ کنڈیشن لکھتے ہیں جس پہ اف کا ٹیسٹ ہونا ہے. سو اگر ہم اے اور بی کو کمپیئر کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جی اف اے از گریٹر دین بی, تو ہم اے گریٹر دین بی ڈائمنڈ کے اندر لکھ دیتے ہیں. ڈائمنڈ کے اوپر اور سائڈ پہ تھوڑا سا کر کے وہاں پہ ہم لکھتے ہیں اف, کہ یہ ڈائمنڈ جو ہے یہ اف کو بلانگ کرتا ہے. یہاں پہ اف لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن کلیئر ہو جائے, بیکاز جیسے ہم آگے چلیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہی ڈائمنڈ ہم اور جگہوں پہ بھی استعمال کرتے ہیں, یہ بھی ڈیسیجنس کے لیے. ڈائمنڈ سے آپ نیچے کو ایک سیدھی لائن نکالیں. اب یہاں پہ ہم فرق کر رہے ہیں ٹیکسٹ بک سے. ٹیکسٹ بک میں ڈائمنڈ سے دونوں سائڈوں کو لائنیں نکلتی ہیں, ایک طرف کو یس لکھا ہوتا ہے, دوسری طرف کو نو. ہم وہ نہیں کرنا چاہتے, ہم سیدھی ہی لائن نیچے نکالیں گے اور اس لائن میں سے ایک لائن سائڈ ویز نکال دیں گے جس کے اوپر لکھا ہوگا دین, یعنی اف دس کنڈیشن از ٹرو یس کہہ لیں یا دین لکھ لیں, اور پھر اس کے ساتھ ایک بلاک آف کوڈ آ گیا جو پروسیس ہے. ہم نے کہا ہم ریکٹینگل استعمال کریں گے, تو وہاں ریکٹینگل بنایا اور ریکٹینگل سے نیچے لائن جو ہے وہ اف کی ورٹیکل لائن کے ساتھ لا کے ملا دی. اب اگر اس تصویر کو آپ دیکھیں تو یو ول ریئلائز کہ دس از ایگزیکٹلی دا وے جو ہم پروگرام کے اندر کوڈ لکھتے ہیں. ہم لکھتے ہیں اف کنڈیشن اور پھر اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹس آتی ہیں ان کو ہم انڈینٹ کرتے ہیں فرام لیفٹ ٹو رائٹ. تو یہاں پہ ہماری تصویر جو ہے وہ بھی اف کے ساتھ ڈائمنڈ کے اندر کنڈیشن اور اس کے نیچے جو بھی بلاک ایکسیکیوٹ کرنا ہے اس کو ہم نے انڈینٹ کر دیا ایک لیول لیفٹ ٹو رائٹ آلویز. اس کانسٹرکٹ کے اندر کبھی بھی دوسری طرف کو لائن نہیں جائے گی, یعنی جب آپ اپنے فلو چارٹ کو اپنے کوڈ کے ساتھ کمپیئر کریں گے دے ول بی اے 1-to-1 کورسپونڈنس بٹوین دا ٹو اینڈ یو ول بی ایبل ٹو ویری ایزیلی سی کہ جی کون سی ڈیسیجن جو فلو چارٹ کیا تھا وہ کوڈ کے اندر کیسے لکھا ہوا ہے اور وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. سو یہ چیز تھوڑا سا آپ کو پریکٹس سے آئے گی, لیکن آپ کے ہینڈ آؤٹس میں بھی ایف کانسٹرکٹ ہم نے دی ہوئی ہے, اس کو اچھی طرح اسٹڈی کریں اور اس کو استعمال کیا کریں. آج تو بڑے بڑے ہم سمپل سے پروگرامز کر رہے ہیں, کل کو پروگرامز کمپلیکس ہو جائیں گے, آپ کو فلو چارٹنگ کی یا کسی اور انالیسس ٹول کی ضرورت ہوگی, وہاں پہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. سو فار دا مومنٹ ایف کا فلو چارٹ I'll just recap, is very simple. One diamond with the line entering it from the top vertically, a line exiting vertically at the bottom, and the block to be executed, if the condition is true, is offset left to right, one indentation level, and shown inside a rectangle. So you have the same structure as you would have in the code. اس فلو چارٹ کو لے کے اب اپنی لائبریری میں مینٹل لائبریری میں فائل کر لیں کیونکہ یہ بعد میں استعمال ہوگا. اور اگر یہ پوچھیں کہ جی یہ ایف اسٹرکچر جو ہے جو اس کا فلو چارٹ ہم نے بنایا ہے اس کی بگننگ اور اینڈ کہاں ہے, تو ڈائمنڈ سے اوپر جو لائن آ رہی ہے وہاں پہ ایک نقطہ بنا لیں کہ جی یہاں سے یہ کانسٹرکٹ شروع ہوتی ہے اور نیچے جہاں لائن نکل رہی ہے جہاں پہ ریکٹینگل سے لائن واپس آ گئی ہے اس کے بعد بھی وہاں پہ بھی ایک نقطہ لگا لیں کہ جی یہ پورا ایف اسٹرکچر ہے. اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی سمپل ڈیسیجنس یا کوئی کمپلیکس ڈیسیجنس بھی لیے جا سکتے ہیں. جب ہم if استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یوزلی ایلس بھی آ جاتا ہے. عام زبان میں اس کا کیا مطلب ہے, یہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر سڑک پہ بھیڑ زیادہ ہو تو یہ رستہ اختیار کر لینا ورنہ تم سیدھے چلے جانا. سو جب بھی ہم نے ورنہ کی بات کی دیٹ از دا ایلس پارٹ. اوکے, if something is true do something, otherwise do something else. So sometimes you have this situation that you have to follow one of two different paths. Over there you have two alternatives. ایک طریقہ تو یہ ہے, let's concoct an example. ہم examples تو بناتے ہی رہیں گے جیسے ہم چلتے جاتے ہیں. ہم example بناتے ہیں کہ جی اگر ایک ہماری کلاس کا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی عمر جو ہے وہ 18 سال سے زیادہ ہو یا اس کا قد جو ہے وہ 5 فٹ سے زیادہ ہو, ٹھیک ہے, تو ہم اس کو لیٹس سے فٹ بال ٹیم میں شامل کر لیں گے, ورنہ ہم اس کو چیس ٹیم میں شامل کریں گے. یعنی either he is too young or too short, we will put him in the chess team. So let's see how do we code this. اب اس کے اندر تھوڑی سی اور کمپلیکسٹی میں نے استعمال کر لی if else کے علاوہ بھی, but we'll come to that. دیکھیں پہلی چیز جو ہم نے اس میں کمپلیکسٹی ڈالی ہے اس میں 2 کنڈیشنز ڈال دی.
ٹھیک ہے. اب دو کنڈیشنز جو ہیں وہ اس میں کہہ دیا کہ جی اگر اس کی عمر زیادہ ہو یا اس کا قد زیادہ ہو. سو ناؤ دیر از اے کنیکٹو دیٹ از ریکوائرڈ. کنڈیشن 1 اور دا انگلش اور او آر کنڈیشن 2. اس کو ہم سی میں کیسے لکھیں گے؟ اور اسی طرح بہت ساری اور کمپلیکس کنڈیشنز بنتی ہیں. ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے ریلیشنل آپریٹرز کی بات کی تھی. اب ان کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں یہ لاجیکل کنیکٹیوز بھی چاہیے. دیٹ مینس کہ جی دو ریلیشنل ایکسپریشنز کو آپس میں کیسے جوڑا جائے. دو ریلیشنل ایکسپریشنز کو جوڑنے کے لیے ہم لاجیکل کنیکٹیوز جو استعمال کرتے ہیں وہ ہیں اینڈ یا اور. یعنی یہ چیز اور یہ چیز ہو رہی ہے, یہ اردو والا اور ہے تو وہ اس کا مطلب ہے دا اینڈ کنیکٹیو. اور اگر ہو یہ چیز یا یہ چیز ہم نے بتانی ہو لاجیکلی تو پھر اس کے لیے اور کنیکٹیو ہے. اس میں جو آپریٹرز ہم استعمال کرتے ہیں انگلش اینڈ کے لیے وہ ایمپرسینڈ سائن ہے. آپ کے کی بورڈ پہ نمبر رو پہ آپ لوکیٹ کر لیجئے گا. سو اینڈ کے لیے جو انگلش اینڈ کے لیے سمبل ہے وہ ڈبل ایمپرسینڈ ہے. اینڈ لکھا جاتا ہے. اور کے لیے جو ہے وہ ورٹیکل بار ہے جس کو ہم پائپ سمبل بھی کہتے ہیں. کی بورڈ پہ آپ کو شاید سمپل بار کئی دفعہ نظر آ جاتا ہے, کئی دفعہ ڈبل بار نظر آتا ہے اوپر اور نیچے, وہ بھی آپ لوکیٹ کر لیں. اس کا بھی ڈبل استعمال ہوتا ہے. سو اٹ از اے ورٹیکل بار which stands for the English or symbol. So whenever you want to combine relational expressions, you say if A is greater than B and C is greater than D. تو C لینگویج میں اس کو لکھا جائے گا if parentheses A greater than B and C greater than D parentheses closed. سو وہی بات کہ جی اگر ایج والا اگزامپل لے لیں اور قد والا اگزامپل لے لیں تو ہم نے وہاں کہا تھا یا, یعنی عمر اگر 18 سال سے زیادہ ہے یا اس کا قد 5 سال سے زیادہ ہے, 5 فٹ سے زیادہ ہے, پھر ہم یہ کنیکٹیو استعمال کریں گے. تو اس میں اگر سی میں ہم وہی ویریبلز لگا لیتے ہیں اور نام وہی رکھ لیتے ہیں وچ آر آبویس, تو وی وڈ سے سم تھنگ لائک ایف ایج از گریٹر دین 18, سو گریٹر دین or height greater than 5. So it's now a compound expression. Again اس کا جواب جو ہے as with all relational expressions یا وہ true میں آئے گا یا وہ false میں آئے گا, اور پھر آگے if statement کا normal syntax چلتا ہے. اب اس کے آگے ہم else کو لے آتے ہیں. So اگر ہم نے else استعمال کرنا ہو تو ہم لکھیں گے if condition, اور پھر وہ اسٹائل والی بات اوپن بریسز, اندر جتنی مرضی آپ اسٹیٹمنٹس لکھنی چاہیں وہ لکھ لیں. یہ اسٹیٹمنٹس تب ایکسیکیوٹ ہوں گی اگر کنڈیشن ٹرو ہے. بریسز بند کریں اور پھر لکھیں ایلس, ELSE, پھر بریسز کھولیں, پھر اس میں ایک یا اس سے زیادہ اسٹیٹمنٹس لکھ لیں اور بریسز بند کر دیں. سو اب آپ کے پاس ایف ایلس بلاک بن جاتا ہے. بیک ٹو دا فلو چارٹ. فلو چارٹ میں ایف ایلس کو کیسے ڈپکٹ کیا جائے. آپ اگر کتاب میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جی ایف اسٹیٹمنٹ میں اوپر سے لائن آئی, آگے ڈائمنڈ ہے, اور پھر اس کے ایک طرف کو لائن نکال دی یس اور دوسری طرف کو نکال دی نو کر کے. ہم اس کو ڈرا کچھ اس طرح سے کریں گے کہ جی اوپر سے لائن آئی, وہ چلی گئی ڈائمنڈ میں جس میں کنڈیشن لکھ دی, اور ڈائمنڈ سے پہلے نیچے کو لائن سیدھی نکال لی, اور پھر پہلا بلاک اس کو رائٹ کو انڈینٹ کیا, اس پہ لکھا دین, اور ریکٹینگل بنا کے اس کے اندر پروسیس لکھ دیا جو بھی اسٹیٹمنٹس لکھنی ہے, لائن واپس لے آئے. اس کے بعد اس سے نیچے ایک اور بلاک نکالا رائٹ سائڈ کو, اگین لیفٹ ٹو رائٹ, اور اس لائن کے اوپر آپ لکھ دیں گے ایلس, اور پھر نیچے بلاک دے کے واپس اس سے لائن واپس لے آئیں. یہ تھوڑا سا فنی اسٹرکچر لگتا ہے, لیکن آپ نے دین اور ایلس لکھ کے ان بلاکس کو کوالیفائی کر دیا کہ جی یہ کب ایکسیکیوٹ ہونا ہے اور یہ کب ایکسیکیوٹ ہونا ہے. فائدہ اس کانسٹرکٹ کا وہی ہے کہ جی اف دین ایلس کی فلو چارٹ ریپرزنٹیشن وہی, آپ اوپر اور نیچے نقطے لگائیں تو یہ پورا اسٹرکچر جو ہے یہ اس کی ریپرزنٹیشن ہے. اس کو جب آپ کوڈ کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو بالکل آئیڈینٹیکل ملے گی کہ جی اف کے بعد جو کوڈ آ رہا ہے اس کو انڈینٹ کیا ہوا ہے لیفٹ ٹو رائٹ, اور پھر ایلس کے ساتھ جو آ رہا ہے اس کو پھر انڈینٹ کیا ہوا ہے. دیکھیں جب بھی ہم کوڈ انٹینڈیشن کی بات کرتے ہیں وہ ہماری سہولت کے لیے تاکہ ہمیں ایزیلی بلاکس نظر آ جائیں. اینڈ یو نو اینڈ آئی نو کہ جی انڈینٹیشن لیفٹ سائڈ کو نہیں ہو سکتی, لیفٹ سائڈ پہ ایک مارجن آ جاتا ہے, اس سے لیفٹ کو نہیں جا سکتے.
سو وائی شوڈ وی ڈرا فلو چارٹس وچ گو لیفٹ اینڈ رائٹ. اور آگے جا کے جب ہم نیسٹڈ کانسٹرکٹس کی بات کریں گے آپ دیکھیں گے یہ بہت پرابلم ہو جاتا ہے کہ وہ جو اس کو پھر ہم اسپیگیٹی فلو چارٹ کہنے لگ پڑتے ہیں کہ جی اس کے اندر گمبھیر قسم کے کانسٹرکٹ بن رہے ہیں جس کا کوڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا. سو اٹ از نائسر ٹو اسٹارٹ یوزنگ دیز کانسٹرکٹس. ناؤ perhaps we can use these in a program, not the constructs but for the moment the if else statement. چلیں if else کے لیے ہم اپنا وہی ایج کمپیریزن پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. یہاں پہ what we want is that if Amir's age is greater than Amara's age, ہم اسکرین پہ ڈسپلے کریں Amir is older than Amara, and if that is not true یعنی عامر کی عمر کم ہے امارا کی عمر کے مقابلے میں, پھر ہم ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں عامر از ینگر دین امارا. اب پورا پروگرام لکھنے کے بجائے لیٹس جسٹ لک ایٹ دا کانسٹرکٹ. دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو جو ہمیں پہلے آتا تھا اف اسٹیٹمنٹ, اس کو استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اف پیرنتھیسز کے اندر عامر ایج گریٹر دین امارا ایج, پھر اس کے بعد بریس کھول لیں, پروگرامنگ پریکٹس یا اسٹائل, اور آگے آ جائے گا سی آؤٹ عامر از اولڈر دین امارا, اینڈ بریس. یہ اسٹیٹمنٹ ختم ہو گیا, ایک کنڈیشن ٹیسٹ ہو گئی. دوسری ایف اسٹیٹمنٹ آپ لگا لیں ایف پیرنتھیسز اوپن عامر ایج لیس دین امارا ایج, پیرنتھیسز کلوزڈ, پھر بریس کھولیں گے, پھر ہم لکھیں گے سی آؤٹ وہی لیس دین عامر از ینگر دین امارا اور بریس کلوز. اب دیکھیں ان دو کنڈیشنز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے دو مختلف ایف اسٹیٹمنٹس استعمال کی ہیں. تھوڑا سا کوڈ لمبا ہو گیا ہے لیکن ہم یہ زیادہ کام جو ہے وہ زیادہ ایلیگنٹلی ایک ایلس کے ساتھ بھی کر سکتے تھے کیونکہ یا عامر بڑا ہے یا چھوٹا ہے. سو لیٹس سی ہاؤ وی رائٹ دا ایلس اسٹیٹمنٹ ود دا ایف اسٹیٹمنٹ. ناؤ واٹ وی ول ڈو از وی ول رائٹ ایف پیرنتھیسز اوپن عامر ایج گریٹر دین امارا ایج, پیرنتھیسز کلوز, اوپن بریسز, پھر ہم کہتے ہیں سی آؤٹ عامر از اولڈر دین امارا, بریسز کلوزڈ ایلس, پھر ہم بریسز کھولتے ہیں اور کہتے ہیں سی آؤٹ عامر از ینگر دین امارا. میں وہ کوٹیشن مارکس اور سیمی کولن مینشن نہیں کر رہا, اور بریسز ہم کلوز کر دیتے ہیں. اب ایک کمپاؤنڈ ایف اسٹیٹمنٹ بن گیا جس میں ایف اور ایلس آ گیا. کوڈ تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا, تھوڑا سا مور ریڈیبل ہو گیا کیونکہ ہمیں ابھی بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ اگر کنڈیشن ٹرو ہے تو یہ کرنا ورنہ یہ کرنا. سو ایف ایلس از اے ویری کامن کانسٹرکٹ اینڈ وی ہیو ٹو یوز اٹ آلموسٹ آل دا ٹائم ان اے ریزنیبلی کمپلیکس پروگرام. اب اس کے لیے آپ اپنے طور پہ ایک چھوٹا سا فلو چارٹ بنائیں, ٹھیک ہے نا, اس کو بنائیں جو میں نے آپ کو گائیڈ لائنس دی ہیں اور آپ کے ہینڈ آؤٹس میں بھی کانسٹرکٹ کی تصویر دی ہوئی ہے, اس کو بنائیں. یہی پروگرام بے شک لکھیں اور اس پہ پریکٹس کریں اور دیکھیں کہ جی فلو چارٹ اور آپ کا جو کوڈ ہے لکھا ہوا ان کا 1-to-1 کورسپونڈنس کس طرح سے بنتا ہے. اٹس ویری نیٹ, ویری کلین, اینڈ یو ول اپریشیٹ دا سمبولک ریپرزنٹیشن. اب اس میں ہم پھر کوئی کمپلیکسٹی ڈال سکتے ہیں, لیکن اس ڈالنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ہم نے ابھی کنڈیشنز لگائیں, چھوٹا سا ٹیسٹ کیا تھا, یا یہ کمپلیٹ تھا کہ نہیں تھا. کیا خیال ہے جو ایف ایل اسٹیٹمنٹ کا میں نے اگزامپل دیا ہے, واز دیٹ اے کمپلیٹ ٹیسٹ؟ دس از آلموسٹ ریفرنگ بیک ٹو دا ریئل نمبر لائن اینڈ دا کیلکولس اسٹیٹمنٹس جو آپ کو پڑھائی گئی ہیں. دیکھیں ہم نے دو ٹیسٹ کیے ہیں یہاں پہ. ہم نے کہا ہے کہ جی عامر ایج گریٹر دین امارا ایج, اور پھر کر دیا ایلس. جب ہم نے ایلس کیا تو دیٹ مینس آل ادر کنڈیشنز. دیٹ مینس کہ جی اگر گریٹر دین ٹرو نہیں ہے تو باقی سارے کیسز دوسری اسٹیٹمنٹ میں ہینڈل ہوں گے. اب اس میں کوئی پرابلم آتا ہے یا یہ اچھی بات ہے؟ اچھی بات تو یہ ہے کہ جی دا ٹیسٹ از کمپلیٹ. ایدر عامر از اولڈر دین امارا, then we do something, or we have the other condition where Amir may be younger than Amara or Amir's age may be equal to Amara. تو اب یہ ذرا سی سٹل بات ہے لیکن لاجیکلی ہم نے جو ابھی پروگرام لکھا تھا وہ صحیح نہیں ہے. وہ اس واسطے کہ جو ہم نے ایلس کے ساتھ لکھا, ایلس کے ساتھ ہم نے لکھا ہے کہ عامر از younger than Amara.
That is not correct. The else now is completing the greater than which was in the if statement. Therefore, the else represents less than or equal to. So the statement that should have been output should have been, in the first case, if Amir age greater than Amara age, see out Amir is older than Amara. Else, جو else کے ساتھ سی آؤٹ آئے گا ٹو بی ایگزیکٹلی کریکٹ مینس اٹ شوڈ اسٹیٹ سی آؤٹ لیس دین عامر از یگر دین اور آف دا سیم ایج ایز ہمارا. سو یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ ریلیشنل آپریٹرز استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو کمپلیٹنس کا خیال رکھنا بڑا لازمی ہے. دیکھیں اس میں ایک کیچ آ جاتا ہے. ایلس نے ہماری جان بچا لی کیونکہ اس نے باقی ساری کیسز کور کر لیے. اگر ہم وہ پہلے والے اگزامپل کی دو مختلف اف اسٹیٹمنٹس استعمال کر رہے ہوتے تو پھر یہ ہماری رسپانسبلٹی تھی کہ جی پہلے کیس میں اگر ہم نے گریٹر دین لکھا ہے تو دوسرے میں لیس دین اور ایکول ٹو لکھیں تاکہ ہر چیز کور ہو سکے. اور اگر نہیں ہم چاہتے ہیں کہ جی عامر از اولڈر دین امارا اور دا سیم ایج ایز امارا یہ لکھنا چاہتے ہیں تو پہلے والے اف کے اندر ہم لکھتے گریٹر دین اور ایکول ٹو, ہے نا, جس کو ہم سمبل از گریٹر دین ایکول ٹو. سو جسٹ بی اویئر دیٹ جب بھی آپ ڈیسیجنس لے رہے ہوں تو میک شیور دیٹ آل کیسز آر کورڈ, کوئی کیس بیچ میں رہ نہ جائے. اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. ایلس ان دیٹ سینس از یوزفل because it also completes the range of checks that we want to perform. اس کے ساتھ پھر وہی بات کہ جی اب آپ لاجیکل کنیکٹو ساتھ لگا دیں اور کنڈیشنز کو اور کمپلیکس بناتے جائیں. سو آپ ڈبل ایمپرسینڈ کے ساتھ اینڈ کنڈیشن لگا دیتے ہیں, ڈبل ورٹیکل بار کے ساتھ اور لگا سکتے ہیں ریلیشنل ایکسپریشنز کو جوائن کرنے کے لیے. اس میں اگین I'll go back and refer to your earlier course which is Introduction to Computing. وہاں پہ بھی ان چیزوں کی بات ہوئی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ آپ نے ٹروتھ ٹیبلز بھی بنائے تھے. کئی دفعہ یہ تو بڑے سمپل پروگرامس ہیں یا پرابلمس ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں, جب پرابلم کمپلیکس ہو جاتا ہے اس وقت ٹروتھ ٹیبلز بیکم ویری ویری امپورٹنٹ. سم ٹائمز دا پرابلم از سو کمپلیکس دیٹ یو کی ناٹ سمپلی رائٹ اٹ ڈاؤن ان انگلش اور اردو اینڈ ٹرائی ٹو فگر آؤٹ کہ جی اس کا جواب کیا آئے گا. سو وہاں پہ اگر آپ ٹروتھ ٹیبل بنا لیں کہ جناب یہ ایک ایکسپریشن ہے, اس کی پاسبل ویلیوز کیا بنتی ہیں کیونکہ یہ لاجیکل ایکسپریشنز ہیں, یہ ٹرو فالس میں چلیں گی. پھر دوسرا کالم بنا لیں, اس میں بھی ٹرو فالس لکھ لیں. تیسرا کالم جو ہے وہ ان کو کنیکٹ کر کے ہوگا کہ جی ایکسپریشن 1 اینڈ ایکسپریشن 2 یا ایکسپریشن 1 اور ایکسپریشن 2. سو وہ ٹروتھ ٹیبل جو ہے دیٹ از آلسو اے گڈ انالیسس ٹول جس کے ساتھ آپ یہ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جی آپ کا جواب کیا آئے گا اور ان کیسز کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. ایک آپریٹر جو کہ ہم نہیں استعمال کر رہے تھے وہ بھی آپ کسی بھی اپنے لیے ایک پروگرام فارمولیٹ کر لیں یا پرابلم فارمولیٹ کر لیں, اس کو پروگرام کریں, وہ ہے ناٹ ایکول ٹو. سمپل. اگر ہم کہیں کہ جی اف عامر ایج ایکسکلیمیشن مارک ایکول ٹو ہمارا ایج, تو اس کے ساتھ آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹ کیا ہونی چاہیے؟ اس کی سمپل آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹ یہ بنتی ہے کہ جی عامر اینڈ اماراز ایجز آر ناٹ دا سیم. سمپل, دے آر ناٹ ایکول. ناؤ یہ اس میں نہیں بتایا جا رہا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. اٹ از سمپلی اے اسٹیٹمنٹ سیئنگ ناٹ ایکول ٹو. فار دا سیک آف کمپلیٹنس ایک اور لاجیکل آپریٹر میں آپ کو بتاتا چلوں. جو ہم نے کنیکٹیوز بتائے ہیں اینڈ اور یعنی ڈبل ایمپرسینڈ سائن اور ڈبل ورٹیکل بار, یہ جو ہیں یہ پھر بائنری کنیکٹیوز ہیں. یہ دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. سو دیر از ایکسپریشن 1 اینڈ یا اور ایکسپریشن 2, اور پھر پوری ایکسپریشن کیونکہ لاجیکل ہے اس کا اپنا جواب جو ہے وہ یا ٹرو آئے گا یا فالس آئے گا. ایک اور ایکسپریشن ہے, آپریٹر ہے, وہ ہے یونری ناٹ آپریٹر. اس کا بھی آپ نے ٹروتھ ٹیبل بنایا تھا. ناٹ آپریٹر مینس کہ جی اگر ٹرو ہے تو ناٹ ٹرو مینس فالس, اور اگر فالس ہے تو ناٹ فالس مینس ٹرو. سو اگر کسی بھی ریلیشنل ایکسپریشن کو انورٹ کرنا ہو اس کا مطلب, تو پھر اس کے آگے آپ ناٹ آپریٹر لگاتے ہیں, اور ناٹ کا سمبل سی کے اندر از سمپلی دا ایکسکلیمیشن مارک. اگین لائک ادر یونری آپریٹرز, the not operator does not affect the operand.
یہ پھر یاد رکھنے والی چیز ہے کہ جی جس پہ آپریٹ کیا جا رہا ہے اس کو کچھ نہیں ہوگا لیکن جواب فرق آئے گا. سو جواب کو افیکٹ کرنے کے لیے ناٹ آپریٹر استعمال کیا جا رہا ہے. سو اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, اور یہ ذرا سا آپ کو سوچنا پڑے گا, آئی ول ناٹ گیو یو دا آنسر ہیئر, ایکسکیوز می. اف یو ور ٹو رائٹ دا اسٹیٹمنٹ اف ناٹ اور پھر پیرنتھیسز کے اندر عامر ایج گریٹر دین امارا ایج پیرنتھیسز کلوزڈ, تو اب آپ نے سوچنا اس بات پہ ہے کہ جناب اس کا جواب کیا ہے یا اس کا مطلب کیا ہوگا. ڈز اٹ مین عامر از ینگر دین امارا؟ ڈز اٹ مین عامر's ایج از لیس دین اور equal to امارا's ایج؟ بی کیئرفل, ورک اٹ آؤٹ, گیو اٹ اے تھاٹ, گو ٹو دا ڈسکشن بورڈ, آپس میں بھی ڈسکس کریں اور اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ ڈسکشن بورڈ کے اوپر ڈسکس کریں. چلیں ایک اور لاجیکل کنیکٹو کا ایگزامپل, ریئل لائف. آپ سے جو کلاس آتی ہے, جو نئی ایڈمٹ ہوتی ہے ورچوئل یونیورسٹی میں, اس کے لیے ہم نے ایک رول رکھا ہوا ہے کہ جناب انٹر میں کوئی خاص فیصد نمبر چاہیے اور پھر آپ کو ایڈمیشن ٹیسٹ میں بھی پاس ہونا ہے یا اس میں رینکنگ میں اوپر آنا ہے. تو فرام اے سی پرسپیکٹو وی ہیو ٹو ہیو سم تھنگ لائک ایف پیرنتھیسز اوپن انٹر مارکس گریٹر دین 45. اب انٹر مارکس جو ہے وہ ہم نے ایک ویریبل کہہ لیا, اس میں انٹر کے نمبر ہوں گے, انٹیجر ہوگا, نمبرز فریکشن میں نہیں دیے جاتے. اور اس کے ساتھ پھر یہ پہلی کنڈیشن ہے, اب ہم نے اس کے ساتھ اینڈ لگانا ہے, ٹھیک ہے نا, لاجیکل کنیکٹو اینڈ. سو ڈبل ایمپرسینڈ اور لیٹس سے کہ جی ٹیسٹ مارکس گریٹر دین اور ایکول ٹو پاس مارکس. پھر اس کا جو ہم نے ایکشن لینا ہے, ایکشن مائٹ بی ایز سمپل ایز سی آؤٹ ویلکم ٹو ورچوئل یونیورسٹی. سو compound logical expressions جو ہیں they are very very common, and again you have to be careful in terms of and or. یہ کب استعمال کرنے ہیں, یہ انگریزی کا اینڈ ہے اور انگریزی کا اور ہے, اردو والا اور نہیں ہے. So be careful with that. Always think in terms of what is the logical expression that you are trying to construct. اس کے ساتھ اگر ریئلی ٹرکی ہونا ہے تو اب میں اس کے ایکسپریشن کے باہر ایک نوٹ لگا دیتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں if not, ٹھیک ہے, اور آگے پھر وہی دو چیزیں, انٹر مارکس گریٹر دین 45 اینڈ ٹیسٹ مارکس گریٹر دین ایکول ٹو پاس مارکس, اور پھر آگے اسٹیٹمنٹس. اگین اے کوشچن فار یو, اس کا کیا مطلب ہوگا اگر ناٹ باہر لگا ہوا ہے پیرنتھیسز کے, یہ پوری ایکسپریشن اگر انورٹ ہوگی تو کیا اس کا مطلب ہے؟ کیا یہ مطلب ہے کہ جی اگر آپ کے انٹر کے نمبر کم ہیں اور, یا میں اردو بول رہا ہوں کہ جی اور ساتھ جو ہے ٹیسٹ میں مارکس جو ہیں وہ کم ہیں, دونوں چیزیں انورٹ ہوں گی, اینڈ یا اور انورٹ ہوگا, کیا ہوگا؟ when all else fails go back and draw yourself a truth table. Okay? Truth table سے it will become very clear and you'll find that this particular answer is quite interesting. So آج کے لیے جب ہم بات کر رہے تھے we basically covered the if statement اور اس کے ساتھ اس کا ویریئنٹ کہ جی if else کے ساتھ, اور ساتھ ہم نے آپ کو انٹروڈیوس کیا ایک چھوٹی سی فلو چارٹنگ ٹیکنیکس کے ساتھ یا ان کی کانسٹرکٹس کے ساتھ. سمبلس وہی ہیں جو پہلے بھی آپ نے دیکھے ہوئے ہیں, آج ہم نے ان کو فارملی انٹروڈیوس کر دیا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جی if اسٹیٹمنٹ کے لیے جب بھی ہم مطلب اس کا فلو چارٹ بناتے ہیں تو ہم انڈینٹیشن لیفٹ ٹو رائٹ دکھائیں گے, اور اگر if اور else اسٹیٹمنٹ ہم نے کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ بنانی ہے تو ہم پھر بھی انڈینٹیشن لیفٹ ٹو رائٹ ہی رکھیں گے, لیکن دو ڈفرینٹ بلاکس استعمال کریں گے. ایک بلاک کے ساتھ ہم then لکھ دیتے ہیں اور دوسرے بلاک کے ساتھ ہم else لکھ دیتے ہیں. اس کا فائدہ, لیٹس ٹیک اے کوئک لک. سپوز یو ہیو nested if statements. What does that mean? nested if کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک if statement کے اندر دوسرا if statement لکھا ہو. پہلا کوشچن, کیا یہ لکھا جا سکتا ہے سی کے رولز کے مطابق؟ سی obviously has no restrictions, you can nest ifs, ٹھیک ہے نا, ایک کے اندر دوسرا, دوسرے کے اندر تیسرا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسٹائلسٹک ایشوز ہم بعد میں کور کریں گے کیونکہ اس پہ ہمارے پاس ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی ہے. لیکن فار دا مومنٹ سپوز دیٹ وی ہیو ٹو کور سم تھنگ لائک کہ جی ایف ایج از گریٹر دین 18
اور پھر آگے چل کے کچھ اور اسٹیٹمنٹس ایکسیکیوٹ کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی ود ان دیٹ ایف ہائٹ از گریٹر دین 5 feet. تو اب اگر آپ اپنے لیے ایز این ایکسرسائز آپ یہ کریں کہ جی اس نیسٹڈ ایف کا آپ ایک فلو چارٹ بنانے کی کوشش کریں. لیٹ می ایشور یو یو ول فائنڈ کہ جی آپ نے لیفٹ ٹو رائٹ انڈینٹ کیا اور اس انڈینٹیشن کے اندر جہاں پہ آپ نے پروسیس لکھنا تھا وہاں پہ ایک اور ایف اسٹیٹمنٹ لکھ دیا تو وہ فردر لیفٹ ٹو رائٹ انڈینٹ ہو جائے گا. یہ فلو چارٹ کی جو تصویر بنے گی یہ آپ کے ایف یا نیسٹڈ ایف اسٹیٹمنٹ کے کوڈ کے ساتھ ایگزیکٹلی 1 to 1 کورسپونڈ کرے گی. ایز این ایکسرسائز آپ اسی کو بنانے کی کوشش کریں جو کتاب میں آپ کے پاس دیا ہوا ہے ایف اسٹرکچر, اس کے ساتھ بنانے کی کوشش کریں تو یو ول فائنڈ کہ جی وہ اسٹرکچر آپ کوڈ کے ساتھ کوئی کورسپونڈنس نہیں رکھتا. سو ڈو دیز ایکسرسائزز اینڈ واٹ آئی آلسو وانٹ ٹو ریٹریٹ از دیٹ یو جسٹ ہیو ٹو کیپ آن پروگرامنگ. میں تو آؤں گا آپ کے پاس ایک لیکچر میں کچھ ایگزامپلس دیے, کچھ ایکسپریشنز دیں, بٹ واٹ یو شوڈ بی ڈوئنگ از you should be constantly using whatever we talk about in the lectures and you write yourself some programs. 2, 4, 5, 10 پروگرامز جو ہیں وہ بار بار آپ لکھیں, بار بار لکھیں اپنے لیے. کوئی اور چیزیں, کوئی انٹرسٹنگ قسم کی چیز بنا لیں, کوئی کمپیریزنس ہم نے آج بات کی ہے, ڈیسیجنس کی بات کی ہے. برنگ اپ سم پرابلمس, پرہیپس یو مائٹ وانٹ ٹو formulate some problems and put them on the discussion board. Get other people to work on them. Get people to say, okay, here's a challenge. یہ ایک پرابلم ہے, اس کا کوڈ لکھ کے بتاؤ. یہ ایک پرابلم ہے, اس کا فلو چارٹ بنا کے دکھاؤ. سو ہیو اے لاٹ آف ڈسکشن اینڈ انٹریکشن. وی ول آلسو بی لوکنگ ایٹ دیٹ ڈسکشن. وی ول آلسو ہیو ماڈریٹڈ ڈسکشن بورڈ, سو وی ول لیڈ دا ڈسکشنز بٹ کیپ آن پروگرامنگ. سو آج کے لیے اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا کور کیا, ہم نے پہلے تو تھوڑا سا ریکیپ کیا, چھوٹے سے الف بے پہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد آج ہم ڈیسیجنس پہ چلے گئے. اس میں سی کا جو ڈیسیجن اسٹرکچر ہے ایف اسٹیٹمنٹ اور پھر اس کے ساتھ ایلس کا اسٹیٹمنٹ. سو ایف ایلس ہم نے ان کی فلو چارٹنگ کنسٹرکٹس کا ذکر کیا, ان کی تصویریں آپ کو دکھائیں, آپ کو بتایا کیسے بنایا جاتا ہے. وی لکڈ ایٹ سم روڈیمنٹری کوڈ ایگزامپلس اینڈ دین وی لکڈ ایٹ اے نیسٹڈ ایف اسٹیٹمنٹ. اگلی دفعہ وی گیٹ ان ٹو ایون مور انٹرسٹنگ اسٹف وچ آر لوپس. لوپس کے بعد ہماری جو ہے مین کنسٹرکٹ وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس ڈیسیجنس بھی آ گئے, لوپس بھی آ گئے, اب ہم سیریس پروگرامز لکھ سکتے ہیں. سو ٹل نیکسٹ ٹائم اجازت دیجیے, خدا حافظ.